بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں اسلامک اسٹڈیز کے ٹاپ 80 موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ MCQs بیان کی جائے گی جو بہت ہی مشہور ہے۔ کویسچن نمبر 1 ہے، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن مکہ میں رہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی 15 دن۔ کویسچن نمبر 2 ہے، ہریرا مینز یعنی ہریرا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی کیٹ، بلی کو ہریرا کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار خطبہ جمعہ کس ہجری میں دیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی پہلی ہجری میں۔ کویسچن نمبر 4، ہجرت کا مہینہ یعنی منتھ آف مائگریشن کسے کہا گیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی ربیع الاول کو۔ کویسچن نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں رکی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی ترکی میں رکی تھی۔ کویسچن نمبر 6، حضرت آمنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی بنو زہرہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ کویسچن نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ کو کس مقام پر دفن کیا گیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی مقام ابوا میں۔ کویسچن نمبر 8، کس ملک کے بادشاہ نے پیغمبر کا پیغام پاڑ دیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی ایران کے بادشاہ نے پیغمبر کا پیغام پاڑ دیا تھا۔ کویسچن نمبر 9، ابو الحکم کس کا لقب تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی ابو جہل کا لقب تھا۔ کویسچن نمبر 10، عبد المطلب نے کتنے سال رسول اللہ کی دیکھ بھال کی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی 2 سال تک۔ کویسچن نمبر 11، بیت المعمور کس جنت یعنی آسمان پر ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی 7ویں آسمان پر بیت المعمور واقع ہے۔ کویسچن نمبر 12، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی برادرز، یعنی یہ دونوں بھائی تھے۔ کویسچن نمبر 13، پہلا اموی خلیفہ کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی امیر معاویہ پہلا اموی خلیفہ تھا۔ کویسچن نمبر 14، مسجد قبلتین کہاں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ کویسچن نمبر 15، سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا ذکر ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی ڈاگ، کتے کا ذکر آیا ہے۔ کویسچن نمبر 16، سورۃ آل عمران میں کس مشہور غزوہ کا ذکر ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی غزوہ بدر کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ کویسچن نمبر 17، کون سی صورت میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام آئے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی سورۃ المائدہ میں۔ کویسچن نمبر 18، قرآن مجید میں محمد کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی 4 مرتبہ آیا ہے۔ کویسچن نمبر 19، اللہ تعالیٰ کس صورت میں فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی سورۃ الاحزاب میں۔ کویسچن نمبر 20، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کن کے قبیلے تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی یہودیوں کے قبیلے تھے۔ کویسچن نمبر 21، عید کی نماز کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی واجب ہے۔ کویسچن نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی 10 سال تک مدینہ میں رہے۔ کویسچن نمبر 23، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی برادرز، بھائیوں کا تعلق تھا۔ کویسچن نمبر 24، رسول اللہ کی اس بیوی کا نام بتائے جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ کویسچن نمبر 25، خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ کویسچن نمبر 26، امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی محمد بن اسماعیل امام بخاری کا اصل نام تھا۔ کویسچن نمبر 27، رسول اللہ کے کس صحابی کو اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا گیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کویسچن نمبر 28، شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہی کا کام کیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی بنو سعد قبیلے کے لیے۔
क्वेश्चन नंबर 29, कुरान मजीद की तालीफ की तजवीज़ किसने पेश की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी हज़रत उमर फारूक ने। क्वेश्चन नंबर 30, हज का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी सूरतुल बकरा में आया है। क्वेश्चन नंबर 31, इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी मोहम्मद बिन इस्माइल। ये गलती से दूसरी मरतबा ये सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 32, कुरान पाक में किस पत्थर का जिक्र आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी याकूत पत्थर का जिक्र कुरान मजीद में आया है। क्वेश्चन नंबर 33, सूरह फातिहा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सूरह फातिहा में कितनी आयत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी 7 आयत। क्वेश्चन नंबर 35, मदीना में नाजिल होने वाली पहली सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी सूरह फातिहा है। क्वेश्चन नंबर 36, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है। क्वेश्चन नंबर 37, कुरान पाक की सबसे लंबी मक्की सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी सूरतुल आराफ है। क्वेश्चन नंबर 38, कुरान पाक के मराहिल यानी मनाजिल कितने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी 7 मंजिलें हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अंबिया के नाम से कितनी सूरतें शुरू होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी 6 सूरतें ऐसी है जो अंबिया के नाम से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 40, कुरान मजीद के कितने सिपारे बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी 8 पारे ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लफ्ज़ कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी 5 सूरतें ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 42, कुरान पाक की आखिरी पारा में सूरतों की तादाद कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी 37 सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी सूरत सफ में। क्वेश्चन नंबर 44, गार सूर का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी सूरत तौबा में आया है। क्वेश्चन नंबर 45, कुरैश में वही का पहला मुसन्निफ कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी हज़रत ज़ैद बिन साबित था। क्वेश्चन नंबर 46, कुरान पाक के पहले हाफिज कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 47, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी मरतबा आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी 150 मरतबा आया। क्वेश्चन नंबर 48, सूरतुल अहज़ाब में किस सहाबी का जिक्र आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिस का। क्वेश्चन नंबर 49, कुरान पाक में किस सहाबी का नाम आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ए है, यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम आया है। क्वेश्चन नंबर 50, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी 3 मरतबा इसका जिक्र आया है। क्वेश्चन नंबर 51, कुरान पाक में फरिश्तों का जिक्र कितनी मरतबा किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी 7 मरतबा फरिश्तों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, कुरान पाक में ज़कात का लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी 32 मरतबा। क्वेश्चन नंबर 53, कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी 82 मरतबा इसका जिक्र आया है। क्वेश्चन नंबर 54, कुरान मजीद में कितनी बार नमाज की दावत दी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी 700 मरतबा दावत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 55, कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी सूरतुन नास है। क्वेश्चन नंबर 56, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी सूरतुल कौसर जो है ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। क्वेश्चन नंबर 57, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी सूरतुल बकरा है। क्वेश्चन नंबर 58, कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी 28 मदनी सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 59,
قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی 86 مکی صورتوں کی تعداد۔ کویسچن نمبر 60، پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی 5 آیات نازل ہوئی۔ کویسچن نمبر 61، قرآن پاک میں سورتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی 114 سورتوں کی تعداد ہے۔ کویسچن نمبر 62، پیغمبر اسلام کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی ہاشمی خاندان سے تھا۔ کویسچن نمبر 63، قرآن مجید کی کون سی سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی سورۃ التوبہ۔ کویسچن نمبر 64، قرآن مجید کی کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ کویسچن نمبر 65، کس شہر کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی روم شہر کا ذکر آیا ہے۔ کویسچن نمبر 66، کس مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرایا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی مسجد زرار کو۔ کویسچن نمبر 67، غار حرا کس پہاڑ میں واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی جبل نور میں واقع ہے۔ کویسچن نمبر 68، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ڈی، عمر بن ہشام اس کا اصل نام تھا۔ کویسچن نمبر 69، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی ارک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 70، کس خاتون نے ہمارے نبی کو زہر دینے کی کوشش کی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی زینب نے۔ کویسچن نمبر 71، حج میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار سفر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی سعی۔ کویسچن نمبر 72، حج میں حجر اسود کو چونا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 73، حج میں شیطان کو کنکریاں مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی رمی کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 74، کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 75، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی 4 بیٹیاں تھی۔ کویسچن نمبر 76، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ کویسچن نمبر 77، کلمہ طیبہ کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی 2 مرتبہ آیا ہے۔ کویسچن نمبر 78، قرآن مجید میں کتنی جنگوں یعنی غزوات کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی 12 غزوات کا ذکر آیا ہے۔ کویسچن نمبر 79، نبی کریم کی قبر کس نے تیار کی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی حضرت ابو طلحہ نے۔ کویسچن نمبر 80، کس سورت کو قرآن کا حسن کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی سورہ رحمان کو قرآن کا حسن کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 81، کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بھی سی ہے، یعنی سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، مزید ان جیسی ایم اے اسلامیات اور ایم فل اسلامیات اور ایس ایس اسلامیات کے بارے میں اہم سوالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اور اسلامک اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔